Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Ramsha Ahmad from 3rd Prof Evening Group B. Before starting my presentation, I would like to share a few verses of Surah Khaf with you people. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayah number 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا. ترجمہ: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے. تفسیر: اس آیت میں ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کفار ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو سلا دیا. اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کتنی مدت کے لیے سوئے. جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے. شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتاتے ہیں، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں. لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 26. قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. ترجمہ: کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. تفسیر: تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر. I would also like to share a hadith نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with you people. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اور رجحان اس تعلیم و ہدایت کا تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں. جزاک اللہ خیر. Let's begin with the topic of my presentation, that is TB granuloma. Before starting TB granuloma, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is necrosis. So without further ado, let's get started. Necrosis is a form of cell injury that results in the premature death of cells in living tissues by autolysis. Necrosis کسی بھی انفیکشن، ٹراما یا جب ٹیشوز میں بہت کم بلڈ فلو ہو تب ہو سکتا ہے. Necrosis is an uncontrolled and irreversible cell death, جس کی وجہ سے سیل آرگینلز سویل ہو جاتے ہیں، پلازما میمبرین رپچر ہو جاتی ہے and ultimately it will result in the lysis of the cell and spillage of the intracellular contents into the surrounding tissue, leading to the tissue damage. There are 6 morphological patterns of necrosis, جس میں سے ہمیں caseous necrosis کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے because it leads to the formation of TB granuloma. It is caused by mycobacteria and it appears as white and friable like clumped cheese. Some of the other types include coagulative necrosis, liquefactive necrosis, gangrenous necrosis, fibrinoid necrosis, and lastly, fat necrosis. I hope you all have got the basic idea of necrosis. Now let's discuss about TB granuloma.
Granulomas are cellular aggregates that are the body's response to chronic antigenic stimulants. They represent the body's first line of response to Mycobacterium tuberculosis infection और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि TB granulomas serve as histopathologic hallmarks of tuberculosis. Here you can have a look at how the TB granuloma is composed of macrophage, epithelioid cell, mycobacteria, necrotic core, dendritic cell, T cell, B cell, natural killer cell, neutrophil, eosinophil, fibroblast, vasculature, and mast cell. What are the causes of tuberculosis? All cases of TB are passed from person to person via droplets. When someone with TB infection coughs, sneezes, or talks, tiny droplets of saliva or mucus are expelled into the air, which can be inhaled by another person. Once infectious particles reach the alveoli, the small sac-like structures in the air spaces in the lungs, another cell called the macrophage engulfs the TB bacteria. Then the bacteria are transmitted to the lymphatic system and bloodstream, and spread to other organs occurs. Moving towards the types of tuberculosis. The first one is latent TB. It is also known as inactive TB. क्योंकि ना तो ये contagious होती है और ना ही इसके कोई symptoms होता है. As the bacteria in the body are inactive, but if the immune system weakens and it remains untreated, then it can convert into active TB. The second type is active TB. It is also known as TB disease, जो कि contagious भी होती है और इसके symptoms भी होते हैं, like persistent cough accompanied by blood, chest pain, fever, night sweats, and loss of appetite. TB bacteria rapidly multiplies and invades different organs of the body. The third type is miliary TB. Miliary TB एक rare और severe form है tuberculosis की, जिसमें bacteria that is known as Mycobacterium tuberculosis spreads throughout the body via bloodstream. The bacteria disseminate to multiple organs including lungs, liver, spleen, kidneys, bone marrow, and brain. आगे बढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी की तरफ. Worldwide tuberculosis is the 13th leading cause of death and the second leading infectious killer. 2021 में approximately 10.6 million people fell ill with tuberculosis worldwide, out of which a total of 1.6 million people died. An estimated 66 million lives were saved through TB diagnosis and treatment between 2000 to 2020. Unfortunately, Pakistan ranks 5th amongst the high-burden countries of TB in the world. And according to the latest WHO data, the prevalence, incidence and mortality rate per 1 lakh population per year from TB in Pakistan are 348, 276 and 34 respectively. Pathophysiology. The pathophysiology of tuberculosis proceeds as aerosolization, phagocytosis, phagolysosome blockage and replication, T helper response, granuloma formation, clinical manifestations, and concluding with active disease and transmission. Here, we can have a look to the pathophysiology of tuberculosis. Lastly, I would like to discuss some signs and symptoms of tuberculosis, which include persistent cough, blood in cough, night sweats, fever, fatigue, and weight loss. I have added some references in this slide. So this was all about my part, and I hope you have got each and every point very clearly. Thank you very much, everyone.